اسلام کی پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی اور ابو جہل کا انجام۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی ایسی عورت کا ذکر سنا ہے جس کے پاس نہ کوئی دولت تھی، نہ طاقت، نہ ہی کسی بادشاہی خاندان کا تعلق تھا، جو نہ کسی بڑی شخصیت کی بیٹی تھی اور نہ ہی کسی سلطنت کی مالک؟ پھر بھی اس عورت نے تاریخ میں ایسی جگہ بنائی جس کے آگے بڑے بڑے سردار بھی بے بس نظر آئے۔ ایک کمزور سی عورت جس کے جسم پر غلامی کی زنجیریں جکڑی ہوئی تھیں، لیکن اس کے دل میں اتنا پختہ ایمان تھا کہ وہ مکہ کے سب سے بڑے دشمن اسلام کے سامنے بھی نہ تو لرز کر بولی، نہ مار سے ڈری، نہ آگ سے، نہ پیاس سے، کیونکہ وہ جانتی تھی جو سچ ہے وہی رب کا راستہ ہے۔ یہ کہانی حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ عنہ کی، وہ عظیم خاتون جس نے دنیا کو دکھایا کہ ایمان کی قوت اور اللہ پر یقین کی پختگی کسی بھی طاقت سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ وہ عورت جو اسلام کے راستے پر سب سے پہلے شہید ہوئی، ایک ماں، ایک مومنہ اور ایک ایسی مثال جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک جرت، عزم اور ایمان کی نشانی بن گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تاریخ کے اوراق خون سے لکھے جاتے ہیں، لیکن کچھ لہو ایسے ہوتے ہیں جو صرف بہتے نہیں، وہ بیدار کرتے ہیں، جگاتے ہیں، قوم کو جینا سکھاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں مکہ کی ان گلیوں میں جہاں ایک کمزور مگر عظیم عورت کا خون بہا، اور ساتھ ہی وہ بھی بہا جو غرور اسلام کو مٹانا آیا تھا۔ ایک طرف تھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، کمزور جسم مگر فولادی ایمان، اور دوسری طرف تھا ابو جہل، قریش کا سردار، طاقت، دولت اور روب کا نشان، جس کا غرور وقت کی خاک میں دفن ہو گیا۔ یہ صرف ایک شہادت کی کہانی نہیں، یہ استقامت، قربانی اور حق کی سربلندی کا وہ لمحہ ہے جس نے اسلام کی بنیادوں کو خالص خون سے سینچا۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی ایمان افروز داستان سنائیں گے، بتائیں گے کہ کیسے ایک عورت نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ساتھ ہی ان عظیم صحابیات رضی اللہ عنہم کا بھی ذکر کریں گے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور جانیں گے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا، وہ شخص جس نے ظلم کی حد کر دی مگر رب کائنات نے اسے کیسا نشان عبرت بنایا۔ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ آپ کے ایمان کو جھنجھوڑ دینے والا سچ ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی حق پر مبنی داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، 1400 سال پہلے مکہ ایک ایسا شہر تھا جو بظاہر روحانیت کا مرکز کہلاتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ شہر شرک، جاہلیت اور ظلم کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی علامت تھا، اب 300 سے زائد بتوں کا گھر بن چکا تھا۔ قریش کے سردار اپنی دولت، نسل اور طاقت پر فخر کرتے تھے۔ مکہ کا معاشرہ طبقاتی نظام میں جکڑا ہوا تھا، جہاں سردار، مالدار تاجر، آزاد عرب اور سب سے نیچے غلام جنہیں انسان سمجھنا بھی گوارا نہ کیا جاتا تھا۔ ان سب کے درمیان ایک واضح فرق تھا، یہ غلام صرف انسان نہیں سمجھے جاتے تھے بلکہ ان سے جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ کمزور اور بے بس افراد، جن میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اور ان کا خاندان بھی شامل تھا، ہر طرح کی اذیتوں اور ظلم کا نشانہ بنتے تھے۔ ان پر جبر کا ہر طریقہ آزمایا گیا، لیکن ان کی روحانی طاقت، ایمان اور استقامت کبھی ٹوٹنے نہ پائی۔ اس ظلم و ستم کے ماحول میں اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، اور آپ نے مکہ کی گھٹن زدہ فضا میں توحید کا پیغام بلند کیا۔ لا الہ الا اللہ کا اعلان جیسے ہی گونجا، قریش کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ پیغام پھیل گیا تو ان کی تمام طاقت، دولت اور مفادات ایک لمحے میں مٹ جائیں گے۔ ان کے جھوٹے خدا جنہیں انہوں نے اپنے مفادات کے لیے مسلط کر رکھا تھا، ان کی سلطنت اور تجارت سب کچھ خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اس نئے پیغام کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے ظلم کی ایک نئی تاریخ رقم کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے ان لوگوں کو نشانہ بنایا گیا جو سماجی طور پر کمزور تھے، غلام، مسکین اور بے بس، وہ لوگ جو مکہ کے معاشرتی ڈھانچے میں سب سے نیچے تھے اور جن کے پاس دفاع کرنے کے لیے کوئی طاقت نہیں تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے خاندان کو بھی اسی ظلم کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ایک غلام عورت تھیں، لیکن ان کا ایمان اور عزم اتنا مضبوط تھا کہ وہ ہر ظلم کا مقابلہ کرتی رہیں۔ جب قریش نے اس نئے پیغام کو دبانے کے لیے ہر طرح کے ظلم و ستم کا آغاز کیا، حضرت سمیہ اور ان کے خاندان کو اس کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑا۔ حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ عنہا مکہ کے ان لوگوں میں شامل تھی جن کی زندگی غلامی میں گزری۔ وہ بنو مخزوم کے قبیلے کی ایک لونڈی تھی، اور اسی حیثیت میں مکہ کے رئیس ابو حذیفہ نے انہیں حضرت یاسر بن عامر کے نکاح میں دے دیا۔ حضرت یاسر غیر قریشی شخص تھے جو یمن سے آ کر مکہ میں بسے اور قریش کے ساتھ حلیف بن کر زندگی گزارنے لگے۔ ان کا تعلق ایک خاندان سے تھا جسے قریش میں کم درجے سمجھا جاتا تھا۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کی ازدواجی زندگی ایک سادہ اور معمولی زندگی تھی، لیکن اس میں ایمان کا رنگ کچھ خاص تھا۔ ان دونوں نے اس زمانے میں سماجی کشمکش اور غلامی کی زنجیروں کو سچائی کے راستے میں رکاوٹ بننے نہ دیا۔
ناظرین، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ان عظیم المرتبت صحابیات میں سے ہیں جنہوں نے راہ حق میں بے پناہ مصیبتیں جھیلی مگر استقامت کی مثال بن گئیں۔ اگرچہ آپ ایک ضعیف اور کمزور خاتون تھی، لیکن ایمان کی پختگی نے آپ کو ایسا حوصلہ عطا کیا کہ آپ نے ظلم و ستم کے پہاڑ کے سامنے بھی کلمہ حق کہنے سے انکار نہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا ان ابتدائی خوش نصیبوں میں شامل تھی جنہوں نے آغاز میں ہی اسلام قبول کیا۔ ان 7 افراد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ آپ کے شوہر، اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ آپ کے فرزند شامل تھے۔ یہ وہ مقدس ہستیاں تھیں جنہوں نے نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا بلکہ عملی طور پر بھی حق کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ اس وقت عرب کے قبائل جہالت، توہم پرستی اور قدیم رسم و رواج میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ وہ حق و باطل کے درمیان فرق تک بھول چکے تھے۔ ایسے حالات میں اسلام قبول کرنا گویا دشمنی کو خود دعوت دینے کے مترادف تھا، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے خاندان نے ہر خطرے کو پس پش ڈال کر توحید کا علم تھامے رکھا۔ حضرت سمیہ کی زندگی میں ایک اہم مقام اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت دینا شروع کی۔ اسلام کی آفاقی حقیقتوں کو جاننے کے بعد حضرت سمیہ، ان کے شوہر یاسر اور بیٹے عمار رضی اللہ عنہم نے بلا جھجک اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک کمزور غلام عورت نے دل سے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا اور سچ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جانتے ہوئے کہ یہ فیصلہ انہیں کتنی بڑی آزمائش میں ڈال دے گا۔ ان کے لیے ایمان کا یہ فیصلہ کسی بھی طور پر آسان نہیں تھا، کیونکہ مکہ کے معاشرتی اور مذہبی ماحول میں جہاں شرک کا غلبہ تھا، توحید کا پیغام نہ صرف سیاسی بلکہ سماجی طور پر بھی ایک بڑا چیلنج تھا۔ حضرت سمیہ کی استقامت کا آغاز اس وقت ہوا جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائیں۔ انہوں نے نہ صرف ایمان قبول کیا بلکہ اس پر ڈٹ بھی گئیں۔ ان کی جرت، استقامت اور اللہ پر یقین ایسا تھا کہ جب بڑے بڑے سردار بھی دباؤ میں آ کر جھکتے، وہ ایک تنہا عورت ہونے کے باوجود سچائی پر جم کر کھڑی رہیں۔ ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ کسی بھی تکلیف یا ظلم کے سامنے وہ سر جھکانے کو تیار نہ ہوئیں۔ جب قریش کے سرداروں نے اسلام کی اس نئی دعوت کو اپنی حکومت، کاروبار اور معاشرتی عہدوں کے لیے خطرہ سمجھا تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی ایک نئی لہر شروع کی۔ غلاموں اور کمزور طبقات کو سب سے پہلے نشانہ بنایا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا پر بھی اتنے ہی ظلم کیے گئے کہ ان کی جسمانی اذیتیں اور روحانی تکالیف بیان کرنا مشکل ہیں، لیکن ان تمام عذابوں کے باوجود ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر تھا اور ان کا ایمان کسی بھی قسم کی تکلیف یا جبر کے سامنے ٹوٹا نہیں۔ حضرت سمیہ کی قربانی اور ان کی ہمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ جب قریش نے انہیں اور ان کے خاندان کو اذیتوں میں مبتلا کیا تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے شوہر یاسر اور بیٹے عمار بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن حضرت سمیہ کا صبر اور حوصلہ ان میں سب سے نمایاں تھا۔ ان کی مسلسل اذیتیں اور تکالیف اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے لیے تیار تھیں، اور ان کا یہ عزم ہی تھا جس نے اسلام کی تاریخ میں انہیں ایک عظیم مقام دیا۔ ناظرین، ابو جہل، جس کا اصل نام عمر بن حشام تھا، مکہ کے قریش قبیلے کے ایک بڑے سردار، ایک طاقتور اور سرکش شخصیت تھا جس کا غرور اور ضد اسے اپنی ہدایت کے راستے سے مکمل طور پر منحرف کر چکا تھا۔ ابو جہل کو اپنی قوم، دولت، عزت اور سرداری پر اتنا فخر تھا کہ اس کے دل میں کسی بھی سچ کو تسلیم کرنے کی جگہ نہیں تھی، اور اس نے اسلام کو محض ایک خطرے کے طور پر دیکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام دینا شروع کیا، ابو جہل اس میں سب سے بڑا دشمن بن گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اسلام کو پھیلنے دیا گیا تو اس کی طاقت، اس کا اقتدار اور اس کے سارے جھوٹے خدا جو مکہ کے درباروں میں عبادت کے لیے رکھے گئے تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ابو جہل کو مسلمانوں، خاص طور پر کمزوروں اور غلاموں کی حالت پر شدید غصہ آتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اگر یہ لوگ اسلام کو قبول کر لیں گے تو ان کا معاشرتی نظام، جو طاقتوروں کا نظام تھا، تباہ ہو جائے گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر اور حضرت عمار رضی اللہ عنہم قریش کے ان مظلوم غلاموں میں شامل تھے جن ابو جہل اور اس کے پیروکاروں کی طرف سے ظلم و ستم کا سامنا تھا۔ ان تینوں کی داستان ایک ایسی قربانی کی کہانی ہے جسے سن کر انسان کا دل چھلنی ہو جائے۔ ابو جہل نے ان پر بے شمار اذیتیں دیں جو انسان کی برداشت سے باہر تھیں۔ انہیں زمین پر لٹایا جاتا، تپتی ہوئی ریت پر گرایا جاتا اور ان کے جسموں پر گرم لوہے کی ذرہیں پہنا دی جاتی تاکہ سورج کی تیز دھوپ میں جل کر ان کی حالت اور بھی بدتر ہو جائے۔ انہیں پانی تک نہ دیا جاتا اور نہ ہی انہیں کھانے میں کچھ ملتا، صرف اذیتیں اور تکالیف ان کا مقدر بنی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس ظلم کا خاص معاملہ یہ تھا کہ ابو جہل کی ذاتی نفرت ان کی طرف مرکوز تھی۔ ایک عورت کا ایمان پر ڈٹ جانا اور اس کا اپنے نبی کی حمایت کرنا اور ابو جہل کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ایک عورت کا ایمان پر ڈٹ جانا اور اس کا اپنے نبی کی حمایت کرنا ابو جہل کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے حضرت سمیہ کو نہ صرف جسمانی عذاب دیا بلکہ زبان سے بھی گالیاں، طعنے اور ہر طرح کی توہین کی تاکہ وہ اسلام چھوڑ دیں، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا قلب اتنا مضبوط تھا کہ ان تمام اذیتوں کے باوجود نہ تو وہ پگھلیں، نہ کمزور ہوئیں اور نہ ان کے دل میں ایمان کی شمع مدھم ہوئی۔ ہر تپش، ہر درد کے باوجود وہ بار بار ایک ہی بات کہتی کہ
کہ اللہ ایک ہے، اور یہ کلمہ ان کے ہونٹوں سے کبھی نہ چھوٹا۔ ابو جہل نے ان پر جو ظلم ڈھایا وہ محض سیاسی انتقام نہیں تھا، بلکہ یہ اس کی ذاتی نفرت کی علامت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ حضرت سمیہ ایک عورت ہو کر اس کی طاقت اور جاہ و جلال کے آگے سر خم تسلیم کرے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ خوف اور جبر کے ذریعے ان کا ایمان توڑ سکے، لیکن حضرت سمیہ کی استقامت اور بے خوفی نے ابو جہل کو ایک بار پھر شکست دی۔ اس کی ہر کوشش ناکام ہوئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ان کی قربانی نے ابو جہل کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ آخرکار ابو جہل نے ایک سنگین قدم اٹھایا، وہ قدم جو نہ صرف حضرت سمیہ کی جان کے لیے بلکہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ان کی عظمت کا سبب بنا۔ ابو جہل نے ان پر اتنے بے دردی سے حملے کیے کہ اس کے ہاتھوں حضرت سمیہ کی شہادت ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی اسلام کی پہلی شہید عورت کی داستان رقم ہوئی۔ حضرت سمیہ کی شہادت نہ صرف اسلام کی تاریخ کا ایک روشن باب بن گئی بلکہ اس نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ایمان کی راہ میں سب سے بڑی قربانی بھی اللہ کے راستے میں خوشی سے دی جاتی ہے، اور اس قربانی کے بدلے اللہ کی رضا اور جنت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں استقامت اور ایمان کی کہانیاں ہر زاویے سے دل کو چھو لیتی ہیں۔ ان کی قربانیاں صرف جسمانی اذیتوں تک محدود نہیں تھیں، بلکہ ان کے دلوں میں ایک ایسی ایمانی طاقت چھپی تھی جس کا مقابلہ کوئی ظلم یا تشدد نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، جنہیں ابو جہل کی جانب سے سب سے زیادہ اذیتوں کا سامنا تھا، اکثر بے بسی کے عالم میں اپنی والدہ حضرت سمیہ اور والد حضرت یاسر کو تکلیف میں مبتلا دیکھتے ان کے دل میں شدید درد ہوتا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس اذیت کا مقصد صرف ایک چیز ہے، ان کے ایمان کو توڑنا۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی حالت بھی کمزور اور ناتواں تھی، اور وہ اتنی شدید اذیتوں کا سامنا کرنے کے باوجود ہر لمحہ ایمان کے راستے پر ڈٹے رہے۔ اسی دوران سمیہ رضی اللہ عنہ کا صبر و استقامت کا ایک بے مثال منظر سامنے آتا ہے۔ جب ابو جہل نے ان پر ظلم کی انتہا کی اور ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اسلام سے منحرف ہو جائیں، تو حضرت سمیہ نے نہ صرف جسمانی اذیتیں جھیلیں بلکہ اپنی زبان سے بھی اپنا ایمان پکا اور مضبوط کیا۔ وہ ہر اذیت کے باوجود اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتی رہیں اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتی رہیں۔ ان کے لبوں سے نکلنے والا یہ کلمہ ایمان کا ایک جیتا جاگتا ثبوت تھا جس نے مکہ کی تپتی ریت اور ابو جہل کی تمام کوششوں کو بے اثر کر دیا تھا۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس اذیت بھری جگہ سے ہوا۔ حضرت سمیہ، حضرت یاسر اور حضرت عمار رضی اللہ عنہم کی حالت دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں محبت اور ہمدردی کے جذبات ابل پڑے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھ کر ان کے صبر کی تعریف کی اور فرمایا، صبر کرو آل یاسر، تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ کلمات صرف تسلی نہیں تھے بلکہ ایک زبردست وعدہ تھا جو اللہ کی رضا کی جیت کے بعد ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول رہا تھا۔ یہ الفاظ حضرت سمیہ، حضرت یاسر اور حضرت عمار کے لیے تسکین کا باعث بنے، بلکہ آج تک ہر مسلمان کے دل میں ان کی عظمت اور قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ حضرت سمیہ کی زبان سے نکلنے والا لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہ صرف ان کی ایمان کی پختگی کا نشان تھا بلکہ یہ اسلامی تاریخ میں ایک سنگ میل بن گیا جو ہر مسلمان کو صبر اور استقامت کا درس دیتا ہے۔ ناظرین، ابو جہل کا غصہ اور شرمندگی اس وقت اپنے عروج پر پہنچ گئی جب وہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی استقامت اور ایمان کی پختگی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ظلم و ستم کی تمام حدیں پار ہو چکی تھیں، لیکن حضرت سمیہ کا ایمان ٹوٹنے کے بجائے اور مضبوط ہو گیا تھا۔ ابو جہل کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ کمزور سی غلام عورت اس کے تمام تشدد اور اذیتوں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم ہے۔ اس کے دل میں جلتی ہوئی نفرت اور اذیتیں حضرت سمیہ کے لیے نئی نہیں تھیں، اور وہ ان سب کا مقابلہ ایک بے خوف عورت کی طرح کر رہی تھی۔ ابو جہل کا دل اس بات سے جل رہا تھا کہ غلام عورت اس کے ظلم و جبر کے باوجود نہ صرف ایمان پر قائم ہے بلکہ سر جھکانے کو بھی تیار نہیں۔ اسی دوران ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو اپنے سامنے بلایا اور تیز غصے میں کہا، کیا تو اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں میں بے خوفی اور ایمان کی چمک کے ساتھ جواب دیا، ہاں، میں اسی رب کو مانتی ہوں جو اکیلا ہے، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا رسول مانتی ہوں۔ حضرت سمیہ کے الفاظ ابو جہل کے لیے تیز تلوار سے کم نہ تھے۔ ان کے جواب میں ابو جہل کا غرور اور تکبر چکنا چور ہو چکا تھا اور اس کا کفر اور ظلم اس کے سامنے بے اثر ہو چکا تھا۔ ابو جہل کا غصہ اس وقت اور بڑھ گیا اور اس نے اپنی درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا پر نیزہ مارا جو اس کے ظلم کا بدترین ہتھ کنڈا تھا۔ اس کے نیزے کے حملے سے حضرت سمیہ کا جسم لہو لہان ہو گیا، مگر وہ پھر بھی اپنے ایمان سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹی۔ حضرت سمیہ کا دل دہلا دینے والا منظر اس وقت تاریخ کا ایک سب سے عظیم اور دل گداز لمحہ بن گیا۔ ان کی آنکھوں میں نہ کوئی خوف تھا، نہ شکست کی جھجک، بلکہ ان کے چہرے پر ایک سکون اور تسلی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہے اور وہ اپنی جان کی قربانی دے کر جنت کا رستہ پا رہی تھیں۔
حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شہادت کے بعد ابو جہل کا غرور اور تکبر بڑھنے کے بجائے ذلت کی انتہا کو پہنچ گیا۔ ان کے دل میں وہ سکون اور امن نہ تھا جو حضرت سمیہ کے دل میں تھا۔ ابو جہل کا ذلت آمیز خاتمہ اور اس کی موت تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اس کے نام کے ساتھ جڑ کر رہ گئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شہادت نہ صرف اسلام کے عظیم قربانیوں کی ایک مثال بن گئی بلکہ اس نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ایمان کی قیمت دنیا کی سب سے بڑی قربانی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت سمیہ کی جرأت و بہادری نے ان کی تقدیر کو جنت میں بدل دیا اور ان کی شہادت نے پوری امت مسلمہ کو ایک صبر اور استقامت کا ایک نہ ختم ہونے والا درس دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شہادت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل غم سے بھر گیا۔ حضرت سمیہ، حضرت یاسر اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم کی قربانیاں نہ صرف مسلمانوں کے لیے ایک روشن مثال بن گئیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ان کی محبت اور عزت کا ایک الگ ہی مقام تھا۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سمیہ کی شہادت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر گہرے اثرات چھوڑے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا اور جب حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کی شہادت کا ذکر آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں غم اور محبت کی جھلک صاف نظر آتی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جو اس دوران اپنی والدہ اور والد کو اذیت میں دیکھ کر بے بس ہو گئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر اپنے دل کی تکلیف کا اظہار کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمار کو تسلی دی اور ان کے دل میں سکون پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ بھی بتایا کہ ان کی قربانی بے سود نہیں جائے گی اور اللہ ان کی قربانیوں کا بہترین بدلہ دے گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شہادت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ایمان کی ایسی گواہی دی جو آج تک ہر مسلمان کے دل میں تازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آل یاسر کا صبر تمہاری جنت کی ضمانت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سمیہ اور ان کے خاندان کی ایمان کی پختگی کو نہ صرف سراہا بلکہ ان کا جنت میں مقام بلند کرنے کی بشارت بھی دی۔ ان کے ایمان اور قربانیوں نے اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا سنگ میل قائم کیا کہ آج بھی جب کسی کو ایمان اور صبر و استقامت کی بات کی جاتی ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جنت تمہاری ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی قربانیوں کی سب سے بڑی تسلی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ایمان، ان کی قربانی اور ان کے صبر کی پذیرائی کی اور ان کو جنت کی بشارت دے کر ایک ایسا وعدہ کیا جو حضرت سمیہ کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بن گیا تھا۔ ان کی شہادت نہ صرف ایک شجاع عورت کی قربانی تھی بلکہ اس نے امت مسلمہ کو یہ سکھایا کہ دین کے لیے اپنی جان دینا بھی سب سے عظیم عبادت ہے۔ ناظرین، جب ہم حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شہادت کو یاد کرتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ایک کمزور، معصوم اور بے بس عورت صرف اس لیے شہید کر دی گئی کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی، اور جس نے یہ ظلم کیا وہ تھا ابو جہل، اسلام کا بدترین دشمن، ظلم و ستم کا علم بردار، مکہ کا فرعون۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیے، وہ ظالموں کو فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی رسی کو اور دراز سمجھیں، اور پھر جب پکڑ آتی ہے تو ایسی عبرتناک کہ زمانہ یاد رکھتا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کرنے والے ابو جہل کا انجام بدر کے میدان میں ہوا۔ وہی بدر جہاں مٹھی پر مسلمانوں نے کفر کے غرور کو خاک میں ملا دیا، وہی میدان جہاں اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ اپنے فرشتے اتارے، اور وہی دن جب حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا قاتل ابو جہل ذلت کے ساتھ گرا، خون میں لت پت، رسوا و برباد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بدر کے میدان میں ابو جہل کو آخری سانسیں لیتے ہوئے پایا۔ اس کا غرور اس وقت بھی کم نہ ہوا۔ اس نے پوچھا، کیا آج بھی ہم نے کسی کو شکست دی؟ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے غرور کو توڑتے ہوئے فرمایا، آج اللہ نے تمہیں رسوا کر دیا اے اللہ کے دشمن۔ پھر انہوں نے اس اسلام دشمن کے سر کو تن سے جدا کیا۔ کیا یہ اتفاق تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ناظرین، یہ مسلمان خواتین جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر قسم کا دکھ جھیلا، اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ تپتے ہوئے صحرا، سرد راتیں اور ظلم و ستم کا سامنا بھی ان کے ایمان کو کمزور نہ کر سکا۔ ان کے عزم و ہمت نے ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفحات پر ان کی قربانیوں کو محفوظ کر لیا۔ صحابیات رضی اللہ عنہم کی قربانیاں اس قدر عظیم ہے کہ ہمارا موجودہ عمل ان کے قدموں کے نشانوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، مگر اگر ہم ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے دین کی پاسداری کریں اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کی رضا اور اس کا فیضان حاصل ہوگا اور ہمارا خاتمہ بھی خیر و برکت سے ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔